السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، گزشتہ کے ایپیسوڈ میں تفسیر کے جو دروس چل رہے ہیں، اس میں ہم نے سورہ بقرہ کے 5 آیات اور اس کا خلاصہ آپ کے سامنے میں نے رکھا۔ ابھی اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے جو آیتیں تلاوت کی ہیں، اس میں رب العالمین جو ارشاد فرماتا ہے، اس کا ایک سلیس ترجمہ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ فرمایا ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ انکار کیا، کفر کیا، سواء علیہم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے۔ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، سوا کا مطلب برابری کا ہے۔ فرمایا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، اانذرتہم ام لم تنذرہم سواء علیہم، یہ مطلب ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، دونوں ان کے لیے برابر ہے۔ گویا کہ یہ مردہ ہیں، پتھر ہیں، ان پر کوئی اثر ہوتا ہی نہیں، لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، سیل کر دیا ہے۔ اب کوئی چیز سیل کر دی جاتی ہے تو نہ کوئی چیز اس سے باہر نکلتی ہے نہ اندر جاتی ہے، تو فرمایا کہ ان کے قلوب پر، قلب یہ واحد ہے، اس کی جمع ہے قلوب، اور قلب کہتے ہیں دل کو۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر ہم نے کیا کیا؟ مہر لگا دی۔ وعلی سمعہم، ان کی سماعت پر، سننے کی قوت پر مہر لگا دی۔ وعلی ابصارہم،
ان کے دیکھنے کی قوت پر مہر لگا دی۔ کان ہے لیکن سننے والے نہیں ہیں، آنکھ ہے مگر دیکھنے والے نہیں ہیں، غشاوہ، پردہ ڈال دیا ہے ان پر۔ وَلَهُمْ، اب ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ اب یہ دو آیات کس پس منظر میں بیان ہوئی ہیں یہ سمجھ لیجئے، پھر اس کے بعد میں اگلی آیتوں کا خلاصہ کروں گا۔ سورہ بقرہ کے شروع کے جو 5 آیات آپ کے سامنے رکھی گئی تھی، یہ تھے صفات المؤمنین، جن کے ہاتھوں میں قرآن دیا جا رہا تھا وہ کون اور کیسے ہونے چاہیے۔ اس واسطے سب سے پہلے وہ چیپٹر رکھ دیا گیا، کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے ترتیب نزولی الگ ہے، ترتیب مصحف الگ ہے۔ نزول کے اعتبار سے تو سورہ علق، پھر اس کے بعد کیا ہیں؟ مکی صورتیں، لیکن قرآن جو اللہ کے رسول نے ہمیں دیا اس کی ابتدا تو کیا ہے؟ مدنی صورت سے ہو رہی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد بقرہ جو کہ مدنی ہے، مکے میں نہیں نازل ہوئی۔ تو یہ ترتیب کیوں الٹ دی گئی یا کیوں ترتیب بدلی گئی؟ تو یاد رکھیے اس میں ایک بہت بڑا کیا ہے؟ حکمت کا عمل ہے، وہ یہ کہ اب قرآن جو جس کے لیے دیا جا رہا تھا وہ قوم وہ تھی جو ایمان لا چکے تھے، تو سب سے پہلے ان کے صفات پر مشتمل خلاصہ دے دیا گیا کہ یہ مومنین ہیں۔ اب ہر ایک کوئی کیا ہے؟ اپنی جانچ کرنا ہے، ٹیسٹ کرنا ہے، جیسے آپ اپنے باڈی کا چیک اپ کراتے ہیں جا کر، اس طرح اگر تم ایمان کا چیک اپ کرانا ہے تو ان 5 آیتوں کو دیکھ لو، اس میں سے کہاں ہے تم۔ یہ پرفیکٹ ہے تو تمہارا ایمان بھی پرفیکٹ ہے، اس میں خلل ہے پھر تو سمجھو کہ پھر تو ایمان میں بھی خلل ہے۔ ہر کوئی ناپ لے، ہر کوئی جانچ لے، بس یہ پہلا خاکہ دے دیا گیا۔ اب دوسرا، یہ 2 آیات جو ہیں جن کو ابھی میں نے پڑھ کے ترجمہ کیا تھا، یہ 2 آیات وہ 2 آیات ہیں جو کہ کٹر ترین ضدی کافر ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ برابر ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی کیا ہے؟ مہر لگا دی گئی۔ اب اس میں کئی سوالات اٹھتے ہیں، جب اللہ نے مہر لگا دی تو اس کا کیا قصور؟ تو یاد رکھیے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ پہلی چیز یہ سمجھ لیجئے، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیوں فرمایا گیا کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں؟ لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اس واسطے کہ رسول کے اپنے اندر کے جو جذبات ہیں وہ جذبات اپنی امت کے لیے ایک باپ سے بھی بڑھ کر ہوتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان نہیں لانے کی فکر میں اتنے غمگین ہو جاتے تھے، اتنے غمگین ہو جاتے تھے جس کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا۔ یہ رب کے لیے بہت بڑا، یوں سمجھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے جو پیار تھا تو رب نے اس کو تنبیہن کہا کئی جگہ، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اے اللہ کے رسول شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، یہ لوگ ایمان نہیں لاتے سوچ سوچ کر۔ آپ اتنی فکر کیوں کرتے ہیں؟ آپ ان کو کہیے، کہہ دینا آپ کی ذمہ داری ہے، منوا کے چھوڑنا یا دراصل کیا ہے ان کے لیے اتنی فکر کرنا۔ اسی طرح فرمایا، یہ تو شعراء میں تھا، سورہ کہف میں فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ تو یہ پیار کی تنبیہ تھی۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ تمام لوگ اسلام قبول کر لیں، تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مومن بن جائیں، تاکہ یہ لوگ کوئی بھی اس میں سے جہنم نہ جائے، جنت چلے جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، تمام کے تمام نہیں لا سکتے۔ تو آپ دراصل کیا ہیں؟ مومنین کی اور انسانوں کی ہمدردی میں آپ یہ سوچتے ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ بتایا گیا کہ بعض وہ لوگ ہو جاتے ہیں
جو پتھروں کی طرح ہوتے ہیں کہ ان پر ہدایت یا ان پر الفاظ یا ان پر جذبات کام ہی نہیں کرتے، ان کی پر سچائی کام ہی نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو آپ ہدایت دے نہیں سکتے۔ اس واسطے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان والے نہیں ہیں، ایمان لانے والے نہیں ہیں، آپ ان کے گناہوں کا یا ان پر ایمان نہیں لاتے ہیں نا، اس کا احساس اپنے دل پہ نہ رکھ لیں، آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں، گویا کہ یہاں ڈھارس ہے ایک طرح سے۔ اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ یہ دراصل جو ہوا ہے یہ اس واسطے کہ اللہ نے خود ان پر مہر لگا دی، ان کے قلوب پر، ان کی سماعت پر، ان کی بصارت پر، ان کے دل پر، ان کے سننے پر، ان کی کیا ہے دیکھنے پر۔ اب ایک سوال ہو سکتا ہے کہ اللہ نے کیوں لگا دی؟ یاد رکھیے اللہ دوسری جگہ تشریحاً فرماتا ہے ہم انہی کو لگاتے ہیں جو اس کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی گمراہ نہیں کرتا، وہی جو گمراہی چاہتے ہیں انہی کو گمراہ کرتا ہے۔ جو پہلے سے ماننے والے نہیں ہیں، جن کے دلوں کے اندر ہدایت لینے کا مواد ہی نہیں ہے، مادہ ہی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی انہی کو گمراہ کرتا ہے، انہی پہ کیا ہے مہر لگاتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس پر بڑے عمیق تعویلات کر دیا اور کہہ دیا کہ اللہ کیوں لگائے گا، اس واسطے اس کا معنی یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے ان تمام معنوں کے لحاظ سے غلط تشریحات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی صاف کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کذاب پر، جھوٹوں پر اور ان لوگوں پر مہر لگاتا ہے جو کہ اس کو حاصل کرنے کے اندر ان کے اندر قوت ہی نہیں ہوتی، وہ تھے ہی ازل سے اڈرم، ازل سے ضد پر۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو کیا ہے زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ ایک اصول ہمیشہ سمجھ لیجئے جو بار بار میں کہہ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالی کسی ہدایت چاہنے والے کو زبردستی گمراہی نہیں دیتا، کوئی گمراہی چاہنے والے کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر تو کیا جنت جہنم کا فیصلہ ہی بیکار ہو جاتا۔ اللہ نے یہاں پر چھوٹ دی اور اختیار دیا، تم جو چاہو کرو۔ جنت کے انعامات کو بھی ذکر کر دیا، جہنم کے عذابات کو بھی ذکر کر دیا، اس کے بعد اس اختیار کو جو اختیار رب نے دیا ہے اس کے ذریعے سے خود چوائس کرنے کے لیے رب العالمین نے ہمیں چھوڑ دیا۔ اب چوائس غلط ہے تمہیں سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود بھی، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے کیا ہے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کے سماعتوں اور بصارتوں پر مہر لگا دیتا ہے، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالی زبردستی کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ اس کی تشریحات اور آیتیں جب ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ بہت تفصیل کے ساتھ بات آ جائے گی۔ اتنی بات سمجھ لیجئے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرنے کی جو نسبت ہے وہ اس واسطے ہے کہ یہ اسی کے مستحق ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم نہیں، نعوذ باللہ عادل ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے جو حد ڈرم ہے۔ اب دیکھیے نا جی، ایک وہ ہیں جو مکے سے بھی کئی میل دور صرف وہاں کے چلنے والے، وہاں سے گزرنے والے مسافروں سے سنتے ہیں کہ ایک نبی آیا ہے جو یہ کہتا ہے اس کی یہ دعوتیں ہیں، تو پریشان ہو کے اپنے بھائی کو بھیجتے ہیں۔ جب بھائی سے بھی مطمئن نہیں ہوتے تو خود چل کے آتے ہیں ابو ذر غفاری، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے دل میں پہلے ہی ہدایت ڈال چکا ہوتا ہے، اور وہ آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد خاموش بھی نہیں رہتے بلکہ منع کرنے کے باوجود بھی اعلان کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں کیا ہے مار مار کے ان کا چہرہ بگاڑ دیا جاتا ہے۔ ابھی ایک طرف بالکل بازو پڑوسی اللہ کے رسول کو بچپن سے دیکھنے والا، حتیٰ کہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ابو لہب ہے، ہدایت نہیں، ہڈ ڈرمی آڑے آڑی ہوئی ہے۔ تو یہ چیز جو بتلا رہی ہے، ایک کہیں دور کا مسافر
وہ آیا اور یہاں کے شمع ایمان سے اپنے آپ کو بھی تر و تازہ کر کے منور کر کے گیا، اور ادھر کیا ہے، بالکل پاس میں ہے اور پوری زندگی دیکھا ہے، ایمان نہیں۔ تو یہی وہ لوگ ہیں ہڈرم، جو کہ سب کچھ جانتے ہوئے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو ایسوں کو اللہ تبارک و تعالی زبردستی ہدایت نہیں دیا کرتا، جس کی تعبیر قرآن نے یہ کی ہے کہ ہم نے لگا دی ہیں ان کے دلوں پر مہر، اور ان کی سماعتوں پر اور ان کی بصارتوں پر، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، بہت بڑا عذاب ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سورت کے ابتدا کے 5 آیات اور یہ 2 آیات 2 قسم کی الگ الگ کیٹیگریوں پر مشتمل ہے۔ ایک مومنین کی صفات بیان کر دی گئی، پہلے کہ یہ دراصل آپ کے حوالے کیا جا رہا ہے، آپ کی ذمہ داری اس کو پھیلانا ہے، اور آپ کون ہیں دیکھ لیجئے، یا ایسے ہی ہونا چاہیے، اگر اس میں رد و بدل ہے تو آپ سدھر جائیں۔ یہ پورا خلاصہ مومنین کا سامنے رکھ دیا گیا اور مفلحین کا، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد 2 آیات وہ آ گئی جو کہ کٹر ترین کافر ہیں، ان کے بارے میں بتا دیا گیا ان کے صفات کیا ہیں، ان کا حال کیا ہوتا ہے، وہ کیسے قرآن کی آیتوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ ہڈرمی اصل میں آڑے آئی، تکبر آڑے آیا ہوا ہوتا ہے۔ ہاں، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ ایک کو مان لو تو اللہ کہتا ہے یستکبرون، یہ نہیں کہ ان کو بات سمجھ نہیں آتی، ان کا تکبر آڑے آ جاتا ہے، اور اس واسطے وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے۔ آج بھی بہت سے ایسے نام نہاد مسلمان ہیں جو واقعتاً جب قرآن اور حدیث پیش کی جاتی ہے تو ان کی بات سمجھ آتی ہے، لیکن ان کا تکبر آڑے آ جاتا ہے، نہیں مانتے۔ ہم کیوں مانیں؟ یہ ایسے لوگ جن کو کیا ہے، آپ ہزاروں احادیث سنا دیں، ہزاروں آیتیں سنا دیں، پھر بھی وہی کہتے ہیں کہ تمہیں تو کیا ہے جی بخاری کا بخار چڑھ گیا، ہم تو اپنی پیر کی بات مانیں گے۔ تو کہیں یہ کیٹیگری میں تو نہیں آئے گئے؟ ڈرنا چاہیے ایسے لوگوں کو۔ کتنا بڑا انسان کیوں نہ، کتنا بڑا عالم کیوں نہ، کتنا بڑا معاملہ کیوں نہ ہو، اگر قرآن کی آیت اور حدیث کی دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ دیکھو یہاں آپ کی غلطی ہوئی ہے، تو یاد رکھو مومن کا ایک کام یہی ہے کہ وہ سر تسلیم خم کر لے اور کہے کہ ہاں بھائی غلطی ہو گئی۔ اکڑ تکبر، یہ دراصل اصل معاملہ تھا ان لوگوں کا، ابو لہب ابو جہل کا، جس کی وجہ سے ایمان نہیں لائے۔ تو یہ ایمان نہیں لانے پر دلوں کی مہر اور سماعتوں اور بصارتوں کا مہر بھی اس واسطے لگتی ہے کہ یہ ضد اور ہڈرمی میں آتے ہیں، تب کہیں جا کے یہ انجام کو پہنچتے ہیں۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ تکبر سے بچائے، بڑائی سے بچائے۔ انسان کتنا بھی بڑا نیک صالح کو کبھی بھی غلطی ہو سکتی ہے، انسان ہے نا، یہ بشر ہے، فرشتہ تھوڑی ہے۔ تو اس مضمون کو رب العالمین نے 2 آیتوں میں بیان کر دیا۔ اب اس کے بعد وہ آیتیں آ رہی ہیں جو تیسری کیٹیگری کے ہیں، اور ان کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل تھا، تو اس کی تفصیل میں اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً 18 آیات کے قریب نازل فرمائی، یہاں سے لے کر اور بعد کے 30 آیت نمبر 30 تک یہی مضمون چلتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ پہلے نے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں کا نام نہیں لیا تاکہ صفات سے پہچان لو، پھر اس کے بعد باقاعدہ نام بھی آ جائے گا۔ فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، اور اللہ کہتا ہے وما ہم بمؤمنین، یہ ہرگز ہرگز ایمان لانے والے نہیں۔ اب اس آیت کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کو رب خود کہتا ہے کہ وہ دراصل ان کا اپنا قول کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، یہ ان کا اپنا قول ہے۔ لیکن رب کا اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ وما ہم بمؤمنین، ایمان والے نہیں ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ اب میں پوچھتا ہوں کہ ان کا یہ قول غلط ہے؟ قول کے لحاظ سے تو صحیح ہے نا جی، آمنا باللہ وبالیوم الآخر،
کوئی شخص کہتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، تو آخرت پر بھی اللہ پر بھی ایمان لانے کی دعوت تو قرآن میں موجود ہے، یہی تو اصل دعوت ہے۔ جب وہ کہتے ہیں تو وہ کیسے ایمان والے نہیں ہوں گے کہنے کے باوجود؟ سمجھو، بہت سے اقوال، بہت سے کہنے والے کہتے ہیں لیکن وہ اصل اس کو پاتے نہیں ہیں۔ جیسے اللہ یہاں کہتا ہے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے ہرگز نہیں ہیں، جھوٹ کہتے ہیں۔ کیسے جھوٹ کہتے ہیں؟ وہ تو سچ ہی تو کہے تھے، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، جھوٹ کیسے ہو گیا؟ غلط بات نہیں ہے نا، جھوٹ کیسے ہو گیا؟ کہتے تو تھے، عمل نہیں تھا۔ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، یہ دونوں باتوں کے بعد اس کی تائید کا جو عمل ہونا چاہیے تھا وہ نہیں تھا، تو عمل سے مخالفت کرتے اور کہتے۔ تو آج ذرا ہم مسلمانوں پر نظر ڈالو، کتنے ہیں جو کہتے تو ہیں لیکن عمل اس کی تائید نہیں کرتا۔ اسی کو کہتے ہیں اصل میں منافقت۔ یہاں پر لفظ منافقت نہیں لایا گیا، بلکہ کیا ہے، بغیر لفظ کو، نام کو لائے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ کس پہ فٹ بیٹھتا ہے، سمجھ لو تم کس کیٹیگری کے ہو۔ ہاں، قول تو ہے آمنا باللہ وبالیوم الآخر، لیکن اندر سے وہ ہرگز بھی ایمان والے نہیں ہیں، بلکہ یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو بھی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے وہ دیکھو، بڑا غور کرنے کی چیز ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ ہرگز بھی یہ دراصل کیا ہیں، اپنے آپ کے علاوہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، لیکن شعور نہیں ہے، ان کو عقل نہیں ہے۔ اصل میں یہ سمجھتے ہیں اللہ اور مومنین کو کیا ہے، یہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں، اصل میں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس بات کا انہیں شعور نہیں ہے، احساس نہیں ہے انہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ کیوں جی؟ کیوں ایسا ہوا؟ کہا کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے اس بیماری کو اور زیادہ کر دیا ان کے گناہوں کی پاداش میں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک، المناک عذاب ہے اس چیز کی پاداش میں جو کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ میں نے پہلے بتا دیا نا، جھوٹ تھا اصل میں یہ کہنا ان کا، آمنا باللہ وبالیوم الآخر۔ کیسے جھوٹ تھا؟ زبان سے تو سچ ہی کہہ رہے تھے، جھوٹ کہاں سے ہوا؟ عمل سے جھوٹ تھا۔ زبان سے تو کہتے تھے، عمل نہیں تھا، عمل کے اندر بالکل مخالفت کرتے تھے، ظاہر ایک باطن ایک۔ آج کا مسلمان بھی دیکھو یہی حال ہے زیادہ تر کا، اللہ کو مانتے ہیں جی، ہاں مانتے، سود حرام ہے، حرام ہے، زنا حرام ہے، حرام ہے، لیکن سب چلتا بھئی، یہ زمانے میں کیا ہوگا؟ گویا کہ آپ نے کیا ہے، مانا لیکن عمل سے تو انکار کی۔ سود کے بغیر کیا مولوی صاحب کچھ بھی کرنے ہوتا ہے؟ تو گویا کہ تم نے صاف انکار کر دیا، عمل سے تو انکار کر دیا، نام کے کہہ دیا کہ ہم نے واقعتاً ایمان لائے۔ ہر معاملے میں دیکھو یہی ہے بستی، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ ہاں ایمان ہے، فرشتے آئیں گے، سوالات پوچھیں گے، ورنہ تو کیا ہے، عذاب ہوگا، جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی، سب معلوم ہے۔ اتنا معلوم ہونے کے بعد سدھرتی زندگی نہ؟ کسی کو کینسر ہو کے بستر مرگ پہ پڑا ہوا تبھی بھی دنیا سمیٹنے کی فکر کرتا ہے، آخرت کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ ڈاکٹر کہہ دیا ہے ابھی 5 سال، ابھی 3 سال، ابھی 6 مہینے، ابھی 3 دن 4 دن، تبھی بھی بدلتا نہیں۔ ہاں، جو 60-70 پار کر جاتے ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ تو کیا ہے، اپنی زندگی کے ایام گننا چاہیے۔ ایسے لوگ بھی کیا ہے، کلین شو، روز اٹھتے ہی کیا ہے، اللہ کے رسول کی سنت کو گٹر کی نالیوں میں بہاتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں کہ اگر کیا اسی کیفیت میں گر کے مر جائیں تو کیا ہوگا، عمر تو گزر گئی۔ اب تمہیں کون پوچھنے والا ہے داڑھی نہیں رکھنے میں کیا کوئی بہت بڑا تمہیں دولت ملنے والی ہے کیا؟ لیکن پھر بھی بدلتا نہیں انسان، رجوع نہیں ہوتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ دل سے کبھی بولا ہی نہیں،
وہ تو زبان سے بولا، اور زبان سے بولنے کو اللہ کہتا ہے جھوٹ ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں، اور اس پر ہم دردناک عذاب ہی نہیں دیں گے۔ اندر ایک باہر ایک، یہ دراصل بڑا سخت ترین مرحلہ ہے، اسی لیے اللہ نے نام نہیں لیا نفاق کا یا منافق کا، بلکہ صفات بتا دی۔ پہلی صفت یہ ہوگی کہ زبان کا ڈھنڈورا بڑا ہوگا، میں کون معلوم کیا۔ آج بھی بہت سا ایک طبقہ ہے جو سلسلہ اپنا ہمیشہ کیا ہے عبد القادر جیلانی سے شروع کر کے پھر لے جا کے سیدھا کیا ہے اللہ کے رسول کے نسب پہ ملاتا ہے، میں یہ میں وہ، لیکن حرام کاریاں چلتی رہتی ہیں۔ شرک کی دعوت علی الاعلان دیتا ہے، جبہ خبہ پہن کے بیٹھ کے لوگوں کا مال بے دریغ کھاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ ہم کیا ہیں، سید ہیں، ہم کیا ہے، صدیقی ہیں، ہم کیا ہیں، فلاں کی نسل سے ہیں۔ لوگوں کو اپنے سامنے کیا ہے پاؤں پڑواتا ہے، اور پاؤں کچھ لوگ چاٹتے ہیں بوسہ دینے کی شکل میں، پھر بھی کیا ہے پاؤں لمبا کر کے بیٹھا ہوتا ہے کہ ہاں بہت اچھا کر رہے ہیں، کرو۔ لیکن بدبخت کو یہ معلوم نہیں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کونوا عبادا لی من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کسی ایک کی عبادت کرو، تو وہ سب سے بدترین انسان ہے۔ خود کی عبادت کرواتا ہے اور ساتھ میں کہتا ہے کہ ہاں ہم اسی کے مستحق ہیں۔ یہ للے تللے اس وقت معلوم ہوں گی جب آخرت کا قیام ہوگا۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اس واسطے، اور ان کے اندر مرض، ایک بیماری پیدا ہو گئی ہے۔ اب یہاں پر بھی نشانی نہیں آئی کہ کون سی بیماری، چھوڑ دیا گیا۔ کیوں؟ لوگ جانچیں، ایمان والے بھی جانچ کے دیکھ لیں کہیں ہم اس میں تو نہیں آ گئے۔ اندر ایک باہر ایک، اسلام کو ظاہر کرنا لیکن اندر سے کیا ہے، اسلام کو عمل میں نہیں لانا، اندر سے کیا ہے، انکار کرنا۔ تو فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو کیا ہے، یہ بیماری لگ چکی ہے نفاق کی۔ اب ان کے گناہوں کی پاداش میں، ان کے دو رخے پن کی وجہ سے، دو چہروں کی وجہ سے، یہ دگلے پن کی وجہ سے اللہ کہتا ہے کہ فزادہم اللہ مرضا، ہم ان کے مرض کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، اس کی وجہ سے جس کی یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اس کی پاداش میں۔ پھر فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، یہی وہ لوگ ہیں، ان کی صفت آ رہی ہے اگلے بھی۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، کہتے ہیں قالوا انما نحن مصلحون، ہم کا فساد کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو مصلح ہیں۔ اللہ کہتا ہے الا، آگاہ ہو جاؤ، خبردار، انہم ہم المفسدون، بے شک یہی لوگ ہیں مفسد، ولکن لا یشعرون، لیکن یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، شعور نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ یہ مطلب کو سمجھنا ہے تو بڑے عمیق گہرائی کے ساتھ آپ اپنی جماعتی زندگی میں دیکھنا ہے، تب کہیں جا کے یہ بات سمجھ آئے گی۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل میں اگلے ایپیسوڈ میں رکھتا ہوں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو احادیث نبویہ کا سلسلہ آپ کے سامنے شروع ہوا، اس میں درس بخاری کی حیثیت سے میں نے جو دروس آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں ادا کیے تھے، اس کا یہ 5واں درس ہے، اور حدیث نمبر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے 5 ہی سے۔ 4 احادیث کا ایک حد تک ترجمہ اور خلاصہ
میں نے پچھلے اسباق میں آپ لوگوں کے سامنے ادا کیا تھا۔ آج کی جو حدیث زیر مطالعہ ہے وہ حدیث نمبر 5 ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح کے اندر کتاب الوحی اس کتاب کے تحت، جو کتاب نمبر 1 ہے، اور باب کیف کان بدء الوحی اس باب کے تحت جو باب نمبر بھی 1 ہے، اور حدیث لائے ہیں 5ویں حدیث جو اس طرح ہے: حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال اخبرنا ابو عوانہ قال حدثنا موسیٰ بن ابی عائشہ قال حدثنا سعید بن جبیر عن ابن عباس فی قوله تعالی لا تحرک به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه لك صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأ النبي صلی اللہ علیہ وسلم كما قرأه۔ یہ مسلم میں بھی آئی ہے، ترمذی کے اندر بھی یہ حدیث آئی ہے، لیکن اسے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الوحی کے اندر 5ویں نمبر کی حدیث لائے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، کہتے ہیں سب سے پہلے موسیٰ بن اسماعیل وہ حدیث بیان کی، ان کو ابو عوانہ نے خبر دی، ان سے موسیٰ بن ابی عائشہ انہوں نے بیان کیا، ان سے سعید ابن جبیر نے، اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کر رہے ہیں۔ کہا کہ کلام الہی یعنی قرآن کے نزول اور وحی کے ابتدائی ایام کا زمانہ، اور اس میں خاص کر سورہ قیامہ کی یہ جو آیت ہے کہ لا تحرک بہ لسانہ، سورہ قیامہ 16 نمبر کی آیت، کہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضرت ابن عباس جو ترجمان القرآن بھی ہیں کہتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن کے وقت یعنی وحی کے ابتدائی ایام میں نزول قرآن کے وقت بہت سختی محسوس کرتے تھے، کیونکہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی اترتی ہے، اور یہ وحی کے بارے میں تو رب نے فرمایا نا، جو مشہور ترین آیت ہے سورہ حشر کی، کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم اس وحی کو، اس قرآن کو پہاڑ پر بھی اتار دیتے تو تم دیکھتے لرأيته خاشعا متصدعا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کی فضیلت اور اس کلام کی ہیبت اور اس کلام کے وزن کے اعتبار سے پارا پارا ہو جاتا۔ تو وحی کا سنبھالنا معمولی بات نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت شدت سے محسوس کرتے تھے شروع کے ایام میں، اور اسی زمانے کی بات ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کے حالات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیان کیا۔ کیوں؟
کیونکہ اس وقت حضرت ابن عباس پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، چھوٹے تھے، یہ اللہ کے رسول سے سن کے بعد میں بیان کر رہے ہیں۔ اس واسطے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نزول قرآن کے وقت بہت سختی محسوس کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے اعتبار سے کہا کہ ایک علامت اس کی یہ بھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اترنا شروع ہوتی، کہیں بھول جانے کے خوف سے یا شدت سے اللہ کے رسول اپنے ہونٹوں کو بھی حرکت دینا شروع کر دیتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح آپ ہلاتے تھے، گویا کہ وہ فعل بھی محفوظ کرتے تھے محدثین اور روایت کرنے والے صحابی۔ اللہ اکبر! حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری جن صحابہ پر اللہ تبارک و تعالی نے رکھی یا انتظام کیا، وہ دیکھیے کیسے ہیں، کتنی حفاظت سے ہم تک پہنچائے۔ آج کیا ہے، باقاعدہ تکیہ لگا کے ٹیکا لگا کے بیٹھ کے کوئی بدبخت کہتا ہے ارے بخاری میں ہے، وہ تو کیا عجمی سازش ہے، یہ فلاں ہے، یہ حدیث تو ضعیف ہے۔ ذرا سوچو کہ کس طرح محدثین اور روایت کرنے والے صحابہ اس کی حفاظت کرتے تھے۔ وہ حرکت بھی محفوظ کر لی جس حرکت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور وہ حرکت کے ساتھ ہی بیان کی جب حدیث بیان کیا، کہا کہ میں اپنے ہونٹوں کو اسی طرح حرکت کر کے بتلاتا ہوں جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرکت کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حرکت کی۔ اچھا، صرف اتنا ہی نہیں، اب ان سے روایت کرنے والے صحابی کا نام سعید ابن جبیر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بھی اب، یعنی سعید ابن جبیر جب روایت کرتے تھے اس حدیث کو، تو وہ کہتے تھے کہ میں بھی اسی طرح اپنے ہونٹوں کو حرکت کر کے بتاتا ہوں جس طرح ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بتایا، وہ بھی اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ پھر یہ آیت اتری، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا تحرک به لسانک لتعجل بہ، قرآن کو جلد جلد یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو نہ حرکت دو، جلدی مت کرو، لا تحرک به لسانک، اپنی زبان کو حرکت نہ دو، جلدی جلدی نہ کرو۔ کیوں؟ بھول جانے کے ڈر سے جو آپ جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے کہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ اس کا جمع کرنا اور پڑھا دینا، یعنی آپ کے دل میں محفوظ کر دینا۔ کیونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ یہ جمع کر دینا سے مراد، پڑھا دینا سے مراد کیا ہے، یعنی قرآن کو آپ کے دل میں جمع دینا اور پڑھا دینا ہمارے ذمے ہے، خالی وحی کا اتار دینا نہیں ہے، ذمہ داری اس کا محفوظ کر دینا آپ کے دل میں، اور اس کو پڑھانا آپ بھول ہی نہیں سکتے اس کے اندر۔ یہ ذمہ داری بھی رب نے اپنے ذمے لیا تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ جب ہم پڑھ چکے، یعنی یہ آیت نازل ہوئی فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پھر جب ہم پڑھ چکے تو اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو، پڑھنے کے بعد پڑھ لیا کرو۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو خاموشی کے ساتھ سنتے رہو، پہلے خاموشی کے ساتھ سنتے رہو، اس کے بعد مطلب سمجھا دینا ہمارے ذمے ہے، پھر یقیناً یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پڑھو، اس کا مطلب سمجھانا، اس کی تشریح سمجھانا، اس کا ایکسپلینیشن کروانا، اس کو محفوظ کروانا، آپ کے دل میں اس کو محفوظ رکھنا، یہ سب ذمہ داری میری ہے جو رب نے اس کو اتارا ہے، اسی رب کی۔ تو یاد رکھو قرآن کے ساتھ حدیث کی حفاظت کس طرح قرآن خود کر رہا ہے۔ دیکھیے فرمایا کہ اس کو پڑھانا میری ذمہ داری، آپ کے قلب میں جمع کرنا میری ذمہ داری، پھر اس کی تشریح بیان کرنا وہ بھی میری ذمہ داری۔ تشریح ہی تو اصل میں کیا حدیث ہے، تو خاموشی سے سنتے رہو، اس کے بعد اس کا مطلب سمجھانا، مطلب سمجھانا، مطلب ہی تو کیا ہے، حدیث ہے، ایکسپلینیشن ہے۔ تو اسی لیے فرمایا ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کا مطلب سمجھانے کی ذمہ داری تو رب نے کیا، اور امام بخاری اس حدیث کو کتاب الوحی کے تحت لا کے
اپنی حدیث، حدیث کی کتاب ہے نا جی، قرآن نہیں، لیکن حدیث کے اندر یہ حدیث لا کے دراصل اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے جس طرح قرآن کی حفاظت کی ہے ویسے ہی حدیث کی بھی حفاظت کی ہے۔ ان اہل منکرین حدیث کے لیے زبردست تماچا ہے کہ قرآن کی حفاظت جیسے ہوئی ویسے ہی حدیث کی ہے۔ تو چنانچہ اس کے بعد یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات اترنے کے بعد، یہ حدیث میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کے پاس جبرائیل وحی لے کر آتے تو آپ صرف توجہ سے سنتے، جب وہ چلے جاتے تو اس وحی کو اسی طرح پڑھتے جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو پڑھا تھا۔ یہ ہے حدیث کا ایک سلیس ترجمہ۔ سب سے پہلی چیز، آپ اس حدیث کے اندر جو اہم نکات آئے ہیں اس کو سمجھ لینے کے بعد میں اس کو تحت لفظ بھی ترجمہ کروں گا کہ وحی کے ابتدائی کیفیت کے بیان میں پہلا نقطہ یاد رکھیے، اس حدیث کا نقل کرنا اس واسطے امام بخاری رحمہ اللہ نے مناسب سمجھا کہ اس سے وحی کی عظمت، صداقت اور اللہ پاک کے اس کلام کی، خاص کر اس آیت کی تشریح لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اس کی حیثیت سے واضح کر دیں کہ پوری حدیث اگر صحیح سند کے ساتھ آ گئی تو وہ وحی کا حصہ ہے۔ بس فرق قرآن اور حدیث میں یہی ہے کہ وہ وحی مطلوع ہے اور یہ وحی غیر مطلوع ہے، یعنی وہ وحی تعبد اور نماز کی تلاوت میں کی جا سکتی ہے قرآن کی، اور حدیث کی وحی نماز کے اندر تلاوت کی حیثیت سے نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ فرق ہے، بقیہ حکم کے اعتبار سے دونوں یکساں ہیں۔ اور اسی طرح جبرائیل علیہ السلام جب اس وحی کو نازل کرتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شدت کا یہ عالم ہوتا کہ جلدی جلدی حرکت دیا کرتے تھے، اور یہ ابتدائے نبوت کے زمانے کا معاملہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکت کو ابن عباس نے اپنے ہونٹوں میں حرکت دے کے بتایا، تو اس سے ایک نئی اصطلاح وجود میں آئی جسے کہتے ہیں حدیث مسلسل، یعنی ایسی حدیث جس کے اندر کوئی چیز راوی فعل کی حیثیت سے ادا کرتا ہے، اسے کہتے ہیں حدیث مسلسل۔ اسی واسطے ابن عباس سے سنے ہوئے جو راوی ہیں سعید ابن جبیر، انہوں نے بھی پھر کیا کیا، اس کو اسی طرح بیان کیا جس طرح ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا۔ تو بعض خاص احادیث کے ساتھ یہ مسلسل پایا جاتا ہے، جس میں اس بات کا ایک علامت، ایک اشارہ ہوتا ہے کہ وہ حدیث جس کے راویوں میں ہونٹ ہلانے کا تسلسل پایا جاتا ہے، حدیث مسلسل۔ ایسے اور حدیث ہیں جس میں بعض صحابہ نے حدیث بیان کر کے مسکرایا، اس واسطے کہ اللہ کے رسول نے حدیث بیان کر کے مسکرایا۔ راوی جب بیان کر رہے تھے تو پھر انہوں نے بھی حدیث بیان کر کے مسکرایا، تو اس کو اصطلاح محدثین میں حدیث مسلسل کہتے ہیں۔ اس میں خاص جو مسلسل حرکت ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ بتحریک الشفتین، جو ہونٹوں کا ہلانا ہے، جو ہونٹوں کی حرکت، اس کے لیے خاص طور پر یہ مسلسل پائی گئی۔ تو اس میں ہر راوی اس کو وہی حرکات و سکنات کے ساتھ نقل کرتا رہا۔ یا رب، اس سے بہت بڑی نشانی معلوم ہوئی کہ محدثین حدیث کی روایتوں میں کتنے محتاط تھے۔ اور اسی طرح اس بات کی طرف بھی اس آیت میں اشارہ ہو گیا جو بعد میں آ رہی ہے کہ ان علینا بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کا اشارہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی عملی تفسیر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور اپنے عمل سے دکھائی، یہ سب کے سب اللہ کے طرف سے وحی ہے، اور اس کی وہی حیثیت ہے جو قرآن کی ہے۔ گویا کہ حدیث کی عظمت بیان کر رہے تھے، اور جو لوگ حدیث نبوی میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں،
ان کے لیے ایک زبردست نصیحت اور ساتھ میں ایک بہت زبردست دلیل لائے ہیں کہ اس میں اللہ بیان کر رہا ہے کہ آپ کے زبان کی حفاظت اور آپ کے قرآن کا ایکسپلینیشن کو میں محفوظ کر دیا ہوں اور میرے ذمہ داری میں ہے، یہ بتا دیا۔ اور اسی طرح محدثین کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول شروع میں اس طرح کی جو پریشانی اور شدت محسوس کرتے، کیوں؟ اس واسطے کہ خود رب نے فرمایا سورہ مزمل کے اندر انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ہم آپ پر ایک بھاری ذمہ داری، ایک بھاری باعظمت ذمہ داری یا باعظمت کلام اتارنے والے ہیں۔ تو اس حیثیت سے رب العالمین کے کلام کو لینا اور اس کو محفوظ کرنا شروع میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک طرح کا اہم ترین کام تھا اور شدت ہوتی تھی۔ اور اس میں دوسری جو سب سے اہم ترین بات جو بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اس آیت کے تحت یہ بات آ گئی کہ جب ہم پڑھا دیں گے، سن لیں گے آپ، پھر اس کے بعد آپ پڑھیے اور اس میں کبھی غلطی نہیں ہوگی۔ یہ گویا کہ کیا ہے، ان تمام کے لیے ایک دلیل بن گئی جو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جسمانی عادات یا بشری تقاضوں کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہوا تو وہ وحی پر ایفیکٹ ہوگا، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا کہ وحی پر ایفیکٹ نہیں ہوگا، وحی پر کبھی ایفیکٹ نہیں ہوگا۔ آپ پوچھیں گے کس طرف اشارہ ہے، میں ذرا کھل کے ہی بیان کر دیتا ہوں۔ بخاری کی حدیث ہی میں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، اور جادو میں کبھی کوئی کام کرتے اور محسوس یہ کرتے کہ وہ نہ کیے ہیں۔ ہاں، اب اس کو مان لینے سے بعض لوگوں نے صرف اس واسطے انکار کر دیا کہ اگر ہم یہ مان لیں تو یہ بھی ہوگا نا جی کہ وحی جب اتری ہو اور اللہ کے رسول کو محسوس ہوا ہو کہ وحی اتری ہی نہیں، تو پھر تو کتنی وحی گم ہو گئی ہوگی یا کتنی وحی کیا ہے ہم تک نہیں پہنچی ہوگی، اس واسطے یہ رسالت میں خلل آ رہا ہے تو ہم اس حدیث کو ہی نہیں مانیں گے اور بخاری کے اندر ضعیف نکال لائیں گے۔ یہ بدبختی جہالت ہے، علم کی کمی ہے، کیونکہ اس میں بتا دیا اللہ نے آپ کے جسمانی اور بشری تقاضوں کے تحت کچھ ہوگا تو وہ ایفیکٹ حدیث وحی پر نہیں ہوگا یا قرآن پر نہیں ہوگا، دونوں میں نہیں ہوگا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ میں اشارہ ہو گیا کہ آپ کو جمع کرا دینا، محفوظ کرا دینا اور اس کو ایسا یاد کرا دینا کہ اس کے اندر غلطی نہ ہو، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ رب کی طرف سے ڈائریکٹ ذمہ داری ہو رہی تھی۔ تو پھر اس میں خلل کہاں سے آئے گا جی؟ تو بشری تقاضوں کے تحت اللہ کے رسول پہ جادو بھی ہوا، اللہ کے رسول کو بخار بھی آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ہوشی بھی طاری ہوئی۔ اب یہ جو باتیں ہیں اس سے وحی پر ایفیکٹ ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ جب یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں گے تو بخاری کی اس حدیث کو انکار کرنے کی بھی ضرورت نہیں پیش آئے گی، نہ جادو کو غلط سمجھنے کی یا حقیقت نہیں ہے یا یوں سمجھنے کے اعتبار سے کہ جادو کبھی کیا ہے دنیا میں تھا ہی نہیں، اس طرح کی بیہودہ باتیں سوچنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ تو اصل علم چاہیے ہر چیز کو سمجھنے کے لیے، اور فہم صحابہ چاہیے اور محدثین کا علم چاہیے۔ اپنے منمانے تاویلات سے کوئی بات آپ سمجھیں گے تو قرآن حدیث سامنے ہوتے ہوئے بھی گمراہی میں جائے گا بندہ۔ اس حدیث کو مختصراً وحی خواہ وہ کتاب کی ہو خواہ وہ حدیث کی ہو، قرآن کی ہو حدیث کی ہو، اس کی مضبوطی اور اس کی فضیلت اور اس کی برکت اور اس کے ایتھنٹک ہونے پر امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ 5ویں حدیث لائے اور اپنی حدیث کے آغاز میں، اپنے کتاب کے آغاز میں ان حدیث کو رکھ کے گویا کہ اشارتاً وہ تمام باتیں کہہ دی جو منکرین حدیث آج نہیں قیامت تک اٹھا کے لا سکتے ہیں، ان سب کا دراصل گویا کہ کیا ہے انہوں نے خاتمہ کر دیا۔ اب آئیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگلی حدیث ہم پڑھیں گے، 6 نمبر کی حدیث ہے، جس میں امام بخاری رحمہ اللہ حدیث کو اس طرح لائے ہیں: حدثنا عبدان
قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري وحدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا يونس ومعمر ونحوه عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من ريح المرسلة. اب یہ وہ حدیث ہے جس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلے اس کتاب کے اندر 2 سندوں کو ملا کر بیان کیا ہے. یہاں پر یہ بیوٹی امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنے احادیث کے کلیکشن میں کی ہے کہ اگر مختلف اسناد سے حدیث آئی ہے تو اس کو الگ الگ بیان کرنے کے بجائے ایک ہی جگہ 2 سندیں کبھی 3 سندیں لا کے پھر آخری میں جس سند کے ساتھ نام دونوں کا اتفاقی آ گیا ہے، اتفاق کے طور پر آیا، ان کے نام سے روایت کریں. میں جب اس کی تشریح کروں گا آپ کو بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. دیکھیے فرمایا کہ عبدان نے حدیث بیان کی. امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبدان نے حدیث بیان کی. انہی عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، ان کو یونس نے، انہوں نے زہری سے سنی. اب یہ زہری کیا ہو گئے؟ مین روایت کرنے والے راوی بن گئے، جن سے ایک کڑی، ایک سند کیسے جا رہی ہے؟ عبدان، عبدان سے عبداللہ بن مبارک، عبداللہ بن مبارک سے یونس، یونس سے زہری. اب دوسری سند سنیے. اسی طرح کہتے ہیں کہ بشر بن محمد سے عبداللہ بن مبارک نے، ان سے یونس نے، اور یونس معمر دونوں نے، اور ان سے زہری نے. دیکھیے دونوں سند میں زہری آ کے مین راوی بن گئے، لیکن اوپر میں 2 الگ الگ سندیں جا رہی ہیں. جو 2 آتے آتے دونوں نے آخری راوی سے جو سنا وہ امام زہری ہے. تو اس واسطے ایک پوری سند امام زہری کی عبدان سے روایت کر کے پھر ایک پوری سند بشر بن محمد سے روایت کرنے کے بجائے امام بخاری رحمہ اللہ کا ٹیلنٹ دیکھیے، فقاہت دیکھیے، کیسے انہوں نے اس وقت حدیث کو سہل کرنے کے لیے بہترین کارنامہ انجام دیا. انہوں نے کیا کیا؟ 2 سندوں کو زہری تک الگ الگ ایک ہی وقت میں بیان کر دیا. کہا کہ عبدان نے حدیث بیان کی عبداللہ بن مبارک، عبداللہ بن مبارک سے جو بیان کیا عبداللہ بن مبارک کو وہ یونس ہیں، ان سے زہری. یہ عبدان، عبداللہ بن مبارک، زہری 3 لوگ ہو گئے. پھر اسی طرح ایک دوسری سند ایسی بھی آئی ہے. وہ کیسی ہے؟ بشر بن محمد سے سنا کون؟ عبداللہ بن مبارک. اور ان سے کون سنا؟ یونس اور معمر میں سنا. اور ان سے کون سنا؟ زہری نے. تو زہری یہاں پر آ گئے وہ حیثیت سے جو ادھر اوپر عبدان، عبداللہ بن مبارک اور یونس کے سند سے بھی زہری مل جاتے ہیں، اور اسی طرح بشر بن محمد، عبداللہ بن مبارک، یونس، معمر اور اسی طرح زہری مل جاتے ہیں. اب یہاں سے دونوں سندیں مل گئی تو اب بیان کرتے ہیں کہ زہری سے جو سننے والے تھے وہ عبید اللہ بن عبداللہ تھے. ان سے کون سننے والے تھے؟ وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما تھے. یہاں صحابی آ گئے تو روایت نقل کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے زیادہ، سب سے زیادہ سخی تھے. کیونکہ اجود کا لفظ استعمال ہوا ہے، جود، سخاوت، لیکن اجود سپرلیٹو ڈگری، سب سے زیادہ سخی تھے. اور رمضان میں جب کہ حضرت جبرائیل سے ملاقات کرتے تھے، ہاں کیوں؟ وہ نیچے آ رہا ہے. جب حضرت جبرائیل سے ملاقات کرتے تھے بہت ہی زیادہ سخی اور بہت سی زیادہ اللہ کے رسول کی سخاوت ہوتی تھی. کیونکہ رمضان میں جبرائیل علیہ السلام ہر رات آپ سے ملاقات کرتے اور آپ کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے. قرآن کی عظمت، رمضان کی عظمت دیکھیے.
پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلائی پہنچانے میں اس وقت جب دیکھتے ہم جبرائیل ملاقات کرتے، رمضان کا موسم ہوتا، بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ جود و کرم میں، سخاوت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ معزز سامعین، ناظرین، حدیث کا سلسلہ جاری و ساری ہے، وقت ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے MSLI لائیو TV کے ذریعے جو عنوانات آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، ان میں ایک اہم ترین عنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو جاننا ہر مسلمان پر اتنا ہی ضروری ہے جتنا اسلام کے مبادیات اور اسلام کے خلاصے کے اعتبار سے وہ احکامات جو اس کو روزمرہ کی زندگی میں پیش آتے ہیں جاننا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر آپ جانیں گے تبھی آپ صحیح طور پر مسلمان کہلائے جا سکتے ہیں۔ اور قبر کا جو سوال اہم ترین ہے، جس میں اللہ کے بعد، دین اسلام کے بعد سوال جو ہوگا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوگا کہ ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس شخص کے بارے میں تم کیا جانتے ہو جو تمہارے درمیان بھیجے گئے تھے، یعنی اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا جانتے ہو، تم ان کو کیسے مانتے ہو، تم ان کے بارے میں کتنا علم رکھتے ہو، یہ بہت اہم ترین سوال ہے۔ تو یاد رکھیے، آج مسلمانوں کی اکثریت سیرت نبوی سے بالکل ناواقف ہے، لیکن بدعات و خرافات میں بڑی آگے ہے۔ میلاد تو ہر کسی کو معلوم بھی ہے اور مناتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے،
لیکن اس میلاد کے کھانے کے بعد 1 سال تک کبھی وہ سیرت کو نہ پڑھتا ہے نہ کبھی سنتا ہے۔ بس 12 ربیع الاول کی ایک ڈیٹ یاد رہ گئی اور اس کے ساتھ بدعت و خرافات کا ایک انبار ہے جو خود اپنے آپ سے ہم نے کریٹ کر لیا۔ لیکن جس شخصیت پر تم خوشی منا رہے ہو، جس شخصیت کی میلاد پر تم کیا ہے نمازیں چھوڑ کے پٹاخے لگا رہے ہو، بینڈ باجا کر رہے ہو، اس شخصیت کا یہ اسوہ تھا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اس واسطے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ ہم اپنے آپ کو یہ سمجھا ہی نہیں سکتے، یہ ایمان ہی نہیں ہے ہمارے اندر، یہ خیال ہی نہیں ہے ہمارے اندر۔ تو اس واسطے یہ مسئلہ لائیو ٹی وی کے ذریعے خصوصی عنوانات میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم ترین عنوان رکھا گیا، جو کہ الحمدللہ آپ کے سامنے جاری و ساری ہے۔ اس کے دروس میں جو گزشتہ کا درس آپ کے سامنے میں نے پیش کیا، خلاصے کے طور پر چند باتیں ذکر کر کے آگے کے تسلسل آگے کا میں مضمون لے کے جاؤں گا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیے 6 نبوت میں، اور وہ موقع ایسا موقع تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر سب سے زیادہ تکالیف کا دور تھا۔ میں نے بتایا تھا کہ 4 نبوت سے ان بدبختوں نے کھلے عام اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینا شروع کی، کھلے عام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایذائیں وہ دینا شروع کی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ ہجرت کرنے کا حکم دیا، جس میں پہلی مرتبہ ہجرت حبشہ ہوئی، پھر دوسری مرتبہ ہجرت حبشہ ہوئی، پھر اس کے بعد اور زیادہ سخت ترین مراحل تھے۔ ایسے ہی مراحل کے ابتدائی ایام تھے، یعنی یوں سمجھو کہ 6 نبوت کے ابتدائی ایام تھے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے ایک زبردست، ایک بطل جلیل، یہ وہ سپورٹ تھا جو کہ اس وقت کے لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل تھا۔ ایک ایسی شخصیت کو اسلام کی دعوت اور اسلام کا اللہ تبارک و تعالی نے گرویدہ بنا دیا، جو اس وقت کے لحاظ سے اہم ترین معاشرے کا فرد تھا، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے حضرت حمزہ۔ چھوٹا سا ایک واقعہ اصل میں ان کو تبدیل کرنے کا سبب بنا اور ان بدبختوں کی تکالیف کا ہی ذریعہ بنا۔ اسی واسطے اللہ تبارک و تعالی نے کبھی کبھی برائی میں بھی اچھائی نکالتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی شر میں سے بھی بڑا بہترین خیر نکالتا ہے۔ اس بدبخت ابو جہل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ ایذا کے طور پر گالیاں بھی دی اور مارا بھی۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عبداللہ ابن جدعان کی ایک لونڈی تھی جو دیکھ رہی تھی، جو کہ حضرت حمزہ کے آنے پر جو شکار کو گئے ہوئے تھے، اور اس وقت اس کے ماحول سے، یعنی اس وقت کے دینی اور اسلام کی جو نشر و اشاعت کے سلسلے میں صحابہ اور مشرکین کا جو ایک طرح کا تناؤ تھا، اس سے بالکل بیگانہ، وہ اپنے آپ میں کوئی الگ ہی زندگی، الگ ہی دنیا کی زندگی گزار رہے تھے۔ ایسے وقت میں ان کو متوجہ کرنے کا سبب صرف یہ ابو جہل کا یہ واقعہ بنا کہ اس بدبخت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لعن طعن کی، اور جب معلوم ہوا تو حضرت حمزہ بدلہ لینے کی نیت سے غصے میں اس کو مارا بھی، اور ساتھ میں کہہ دیا کہ چل جا میں بھی اپنے بھتیجے کے دین پر۔ لیکن یہ الفاظ ایسے نکلے دل سے کہ اللہ نے قبول کر لی۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو اس حیثیت سے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو چن لیا، اور ان کے دل اور دماغ میں اسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بات کہ میں ان سب چیزوں سے خوش نہیں ہوتا چچا، اگر تم اس دین کو قبول کر لو تو یہ میری خوشی کا باعث ہے۔ تو انہوں نے سچے دل کے ساتھ اسلام قبول کر لیا، بلکہ اسلام قبول کر کے خاموش نہیں رہے، اب کیا ہے، سب سے بہترین سپورٹر بن گئے۔ ایسے کہ
اب اس کے بعد کا جو دوسرا واقعہ آ رہا ہے، اس میں دیکھیے ان کا جوش، ان کا جذبہ، ان کا سپورٹ، ان کا تعاون، اسلام پر مر مٹنے کا جو امنگ آرزو تھی وہ کس طرح عیاں ہوتی ہے۔ اور ہم آج نسلاً بعد نسلیں مسلمان خاندانوں کے اندر پیدا ہونے کے باوجود بھی ہمارے اندر نہ کوئی امنگ ہے، نہ کوئی آرزو ہے، نہ کوئی ذوق ہے، نہ کوئی شوق ہے، نہ اسلام کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ہے، مر مٹنے کا جذبہ ہے، تو ہماری مسلمانیت مردہ ہو چکی ہے۔ حضرت حمزہ ابھی قبول کیے ہوئے 3 دن 4 دن نہیں گزرتے ہیں، بعض روایتوں میں تو تصریحاً آیا ہے کہ 3 دن گزرے ہیں بس، کہ ایک ضب سے بہترین اور واقعہ ہوا۔ ظلم و طغیان کے سیاہ بادلوں کی اس غمگیر فضا میں ایک اور برق تانبا روشن ہوا، جس کی چمک پہلے سے زیادہ خیرہ کن تھی، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر! عمر جیسی شخصیت، وہ عمر جو اس وقت تک اسلام کے سخت خلاف بھی تھے، اور کبھی کبھی یہ ان کے ہاتھوں یہ واقعہ بھی، یہ کام، یہ معاملہ بھی صدور ہوا کہ بعض اسلام قبول کرنے کے پاداش میں غلاموں کو مارا بھی، لیکن دل کے اندر کی اچھائی تھی، جس پہ تھے اس کے اندر منافقت اور ڈر نہیں تھا۔ جب تک مشرکین کے ساتھ رہے، پورے ڈنکے کی چوٹ پر رہے، اور جب مسلمان ہوئے اسی قوت ارادی کے ساتھ علی اعلان مسلمان ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ تقریباً 6 ہجری کا ہے، جس میں حضرت حمزہ کے بعض روایتوں کے حساب سے 3 دن بعد مسلمان ہوئے، اور اس میں ایک سب سے اہم ترین جو ان کو فضیلت ہے وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے لیے۔ چنانچہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ابن عمر سے روایت کی ہے اور اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح طبرانی کے اندر حضرت ابن مسعود اور حضرت انس بھی روایت کیے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک بعمر بن الخطاب و بابی جہل بن ہشام۔ اللہ عمر ابن الخطاب اور ابو جہل بن ہشام میں سے جو شخص تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے، اس کے ذریعے سے تو اسلام کو قوت بخش۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی، اور علی اعلان قیامت تک کے لیے سب تو ہو گیا کہ رب العالمین ان دونوں میں سے ابو جہل کو اللہ نے پسند نہیں کیا اور حضرت عمر کو پسند کر لیا۔ اسی واسطے بعض علماء نے بڑی عجیب بات کہی، یہ بہت مزے کی اور بہت ہی یونیک بات کہی ہے، بڑی عمیق گہری بات ہے۔ کہا کہ تمام مسلمان جو ہوئے وہ سب اسلام کے مرید ہیں، یعنی مرید کا مطلب پیری مریدی میں مت چلے جائیے، وہ مسئلہ نہیں بیان کر رہا ہوں میں، اصل میں ارادہ یرید سے مرید نکلا ہے۔ مرید کا مطلب ہے چاہنے والا، چاہنے والا۔ اس کو انہوں نے کیا کر دیا، بالکل ہی صوفیہ نے غلط ترجمہ کر کے کہہ دیا مرید وہ ہوتا ہے جو صرف پیر کو چاہتا ہے، پیر ہی کو خواب میں دیکھتا ہے، نماز میں بھی دیکھتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنی روم میں بھی رہتا ہے تو پیر اس کو بھی دیکھتا ہے، نعوذ باللہ، یہ سب لکھ کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو اصل مرید کا مطلب ہوتا ہے چاہنے والا۔ ہر کوئی جو اسلام قبول کیے ہیں وہ چاہ کے اسلام قبول کیے ہیں، سب نے اسلام کو چاہا، قبول کیا۔ تو کہا کہ سب مسلمان قیامت تک، حتیٰ کہ تمام صحابہ کے ساتھ قیامت تک جتنے مسلمان ہیں سب کے سب مرید اسلام ہیں، اسلام کو چاہا، سوائے ایک شخصیت کے جس کو رب العالمین نے یہ منصب دیا، یہ فضیلت دی کہ وہ مراد اسلام ہے۔ مراد اسلام کا مطلب اسلام نے ان کو چاہا۔ ہم سب مرید اسلام ہیں۔ حضرت عمر ابن الخطاب مراد اسلام ہیں، اسلام نے چاہا، اللہ کے رسول نے کہا کہ اعز الاسلام باحب الرجلین، ان دونوں میں سے جو تیرے لیے محبوب ہے، جسے تو پسند کرتا ہے، اے اللہ اس کو توفیق دے۔
حضرت عمر کو اللہ نے توفیق دی. اسی واسطے حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی شخصیت ہے جن کے اسلام قبول کرنے سے اسلام کا عروج کا دروازہ کھلا، یہاں تک کہ عروج اور ترقی بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ حضرت عمر کی شہادت ہونے پر یہ زوال کے اندر آیا. اس کے بعد کا دیکھیے پھر وہ دور فتنوں کا جو دروازہ کھلا آج تک بند نہیں ہوا ہے. حضرت عمر اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ اور بڑا بہترین ہے. ایک تو پیچھے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اور ادھر زمانہ دیکھ رہا تھا کہ حضرت عمر اسلام کی بڑھتی ہوئی قوت کو دیکھ کر پریشان ہو رہے ہیں، اور اس کو روکنے کی ہر ممکن تدبیر کے لیے وہ غصہ ہو رہے ہیں. تو ایسے ہی حالات تھے. دیکھنے والا بظاہر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ جو اسلام کے لیے خلاف میں ننگی تلوار لیے جا رہا ہے یہ اسلام کا سب سے بہترین سپوت بنے گا، اور یہ بطل جلیل وہ ہوگا جو ایسی حکومت اور خلافت کرے گا کہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کوئی کرنے والا آیا ہے. دیکھنے والی آنکھیں بظاہر اس کو نہیں دیکھ رہی تھی، لیکن رب منتخب کر چکا تھا حضرت عمر کو. رب نے منتخب کیا تھا. اب ذرا ایک اور بیوٹی دیکھیے، رب نے جس کو منتخب کیا اس کے انتخاب پر کوئی جی بجبی ہوتا ہے، کوئی ناک بھوں چڑھاتا ہے، تو وہ رب کے انتخاب پر ناک بھوں چڑھاتا ہے، اور رب سے وہ کبھی محبت نہیں کر سکتا. اسی واسطے شیعہ جتنا چڑھتے ہیں حضرت عمر سے اتنا یہودی بھی نہیں چڑھتے. یہ بدبخت ترین لوگ ہیں. ہاں، حضرت عمر نے ویسا کام کیا. کوئی اسلام سے محبت کرنے والا حضرت عمر سے کیا ہے کینہ بغض رکھے گا؟ اللہ نے مسلمانوں کے دلوں میں حضرت عمر کے لیے اتنی محبت رکھی. اگر وہ سچے ہیں تو یاد رکھیے حضرت عمر کے لیے ایک الگ ہی محبت محسوس کرتے ہیں ہم. لیکن جن بدبختوں کو اصل میں اسلام سے سخت ترین نفرت ہے وہ بظاہر لاکھ اسلام کے نعرے لگوائیں، لیکن حضرت عمر کو کسوٹی رکھ کر اللہ نے لوگوں کو بتا دیا کہ یہ اسلام کے دشمن نمبر 1 ہیں، یہ کبھی کیا ہے مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. حضرت عمر گویا کہ کسوٹی بن گئے اس وقت. جملہ روایات جو حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے واقعات میں مروی ہیں اس پر نظر ڈالنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کا اسلام لانے کا مرحلہ بتدریج آگے بڑھتا گیا. ان سب روایات کو میں آپ کے سامنے مختصراً پیش کرتا ہوں. حضرت عمر اپنی تند مزاجی اور سخت خوئی کے لیے مشہور تھے. بڑی زبردست ان کے اندر یہ طاقت تھی، اور جو تھا دل میں وہی ظاہر کرتے تھے، اور بڑے زبردست بات کرنے والے، اور مزاج میں سختی کے اعتبار سے لوگوں کو معلوم تھا. اور مسلمان طویل عرصے سے ان کے ہاتھوں سختیاں بھی جھیلے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان میں متضاد قسم کے جذبات باہم دست و گریباں تھے. ایک طرف اچھائیاں بھی تھی تو ایک طرف کیا ہے برائیاں بھی تھی ابھی تک. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جب منتخب کیا، وہ لہو و لعب کے دل دادا ایمان اور عقیدے کی راہ میں ایسے پختہ ہوئے حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق کا لقب دیا. ایک دفعہ حضرت عمر گھر سے باہر رات گزارنی پڑی. نکلے کسی کام سے، یہاں سے ان کے دل میں اسلام جاگزی ہونا شروع ہوا. اور جب گھر سے باہر رات گزارنی پڑی تو رات گزارنے کے لیے کہتے ہیں کہ حرم تشریف لے آئے. خانہ کعبہ کے پردے کے بالکل قریب وہاں لیٹے، اور اتفاق دیکھیے کہ اسی وقت
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی عموماً کبھی کبھی رات کے موقع پر جب بالکل سناٹا ہوتا حرم کے اندر آتے اور بلند آواز سے تلاوت نماز میں کیا کرتے تھے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز میں بھی اتفاقاً دیکھیے اللہ کو منظور تھا کہ عمر کو اسلام کے لیے خاص کرنا تھا، تو سورہ حاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اب اتفاقی طور پر یہ بھی بالکل قریب تھے، اور وہ سناٹا، حرم کا ماحول، اللہ کے رسول کی آواز، قرآن کی تاثیر، اللہ اکبر، کیا سما بنا ہوگا۔ حضرت عمر کو قرآن کی کشش نے متوجہ کر لیا، وہ بلا ارادہ غور سے سننے لگے، وہ کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن جیسے جیسے آیتیں اللہ کے رسول پڑھ رہے ہیں، اس کی چاشنی، اس کی دعوت، اس کے الفاظ، اس کے تراکیب ایسے کہ حضرت عمر لاکھ کوشش کے باوجود اپنے آپ کو اس سے لاپرواہ نہ کر سکے، وہ متوجہ ہو گئے، اور ایک ایک الفاظ ایسے تھے کہ جو برابر سیدھے دل میں اتر رہے تھے۔ اور حضرت عمر نے کہا کہ اجی یہ تو کیا ہے، یہ تو بہت بڑی شاعری ہے، یہ تو بہت بڑی شاعری ہے، ایسا شاعر شاید کبھی دنیا میں پیدا نہیں ہوا، کیا کلام ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ خیال آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پہ پہنچے، سورہ حاقہ کی سورہ نمبر 60 پر 9، آیت نمبر 41۔ ذرا کبھی اٹھا کے پڑھ لینا، آپ کو بھی وقت ملے، کیا چاشنی ہے۔ ترجمہ پڑھیں گے تو بھی ایک طرح کا لرزہ طاری ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے کیا ہے عربی کے اندر وہ تاثیر رکھی ہے، اگر سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر تو کیا ہے دل کی دنیا بدل جائے گی۔ لیکن ہماری بدبختی یہ ہے کہ نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں نہ سیکھتے ہیں، پھر تو ہمیں کہاں اس کی ہدایت ملے گی۔ تو اللہ کے رسول ادھر حضرت عمر غور سے سن رہے ہیں، ادھر اللہ کے رسول کی آواز بلند ہوئی، اللہ کے رسول نے یہ آیت پڑھی، انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ یہ بہت ہی عظیم کریم رسول کے الفاظ ہیں، انہ لقول رسول کریم، یہاں جبرائیل مراد ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے لانے والے رسول سے مراد ہیں۔ اسی واسطے اللہ نے کبھی کبھی جبرائیل کا قول بھی ان کو کہا ہے قرآن کو، تو فرمایا کہ یہ بڑے کریم رسول، معزز رسول کا کلام ہے۔ اور ادھر سے بات اٹھی، کیا ترکیب ہے، شاعر تو نہیں ہے۔ ادھر سے جواب آیا، وما هو بقول شاعر، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے، قلیلا ما تؤمنون، کہ تم بہت کم ہی ایمان لاتے ہو۔ تو حضرت عمر نے جی میں کہا کہ ارے ابھی بات میں نے سوچی، ادھر ان کو پتہ بھی چل گیا اور جواب بھی دے دیا، کہیں یہ کاہن تو نہیں ہے۔ کاہنوں کے بارے میں مشہور ہوتا ہے، یہ دل کی بات جان لیتے ہیں نا، ابھی تو وہ کیا ہے جاہلیت میں ہے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا، تو ان کے جی میں آیا کہ ارے یہ کاہن تو نہیں ہے کہ میرے جی کی بات سن لیا اور جواب بھی دے، تو فوری طور پر دوسری آیت پڑھے، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فما منکم من احد عنہ حاجزین وانہ لتذکرۃ للمتقین۔ اللہ اکبر الی آخر السورہ، پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر دم بخود ہو کے سن رہے ہیں۔ ابھی میں نے سوچا کہ یہ کاہن تو نہیں ہے، تو رب کا کلام آیا کہ تم یہ کاہن کا کلام نہ سمجھو، یہ کاہن کا قول نہیں ہے، لیکن تم کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے۔ تو حضرت عمر کا بیان ہے کہ اسی وقت میرے دل کے اندر اسلام کے لیے جگہ بنا دی گئی، جگہ بن گئی، اسی وقت میرے دل کے اندر اسلام کے لیے ایک مقام بن گیا۔ یہاں سے میں اسلام کے اندر مخالفت میں وہ شدت اپنے آپ سے نہیں پا رہا تھا جو اس سے پہلے تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جس میں حضرت عمر کے دل میں اسلام کا بیج پڑا، لیکن ابھی کچھ جاہلی جذبات تھے،
تقلیدی عصبیت تھی، آبا و اجداد کے دین کی عظمت کا احساس جھلکا، اتنا مضبوط نہ تھا کہ نہان خالہ دل کے اندر مچلنے والی حقیقت کے مغز پر غالب آ جائے، اس لیے وہ اس چھلکے کی تہ میں چھپے ہوئے شعور کی پرواہ کیے بغیر اسلام دشمنی میں آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ ان کی طبیعت کی سختی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرط عداوت کا یہ عالم تھا، وہ کام کرنے کا سوچ لیا جس نے اس سے پہلے کوئی قریش کے اندر نہ سوچا تھا۔ نعوذ باللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے، آسمان دیکھ رہا تھا، زمین کپ کپا رہی تھی، حضرت عمر کیا کرنے والے ہیں، ہر کوئی پریشان تھا۔ کہتے ہیں کہ راستے میں ان کے ایک ساتھی نعیم بن عبداللہ مل گئے، انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کیونکہ کچھ ایسے تیور دیکھنے کو ملے کہ کوئی بہت اہم کام انجام دینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت نعیم جو اس وقت اسلام قبول کر چکے تھے لیکن معلوم نہیں تھا حضرت عمر کو یہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو، کیا ارادہ ہے؟ حضرت عمر نے جواب دیا کہ جہاں تک میں نے سوچا، یہ تمام جو کچھ بھی ہمارے اندر لڑائیاں اور ہمارے اندر ایک دوسرے سے دشمنیاں ہو رہی ہیں، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، اس واسطے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے کہا، یعنی نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ اچھا، حضرت عمر کو یہ معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم قتل کر دو گے اور بنی ہاشم خاموش رہ جائیں گے؟ حضرت عمر سے بڑا گہرا سوال، کیونکہ وہ زمانہ تھا قبائلی عصبیت کا زمانہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم کر بھی دو، کیا خاندان والے خاموش رہ جائیں گے؟ بنو ہاشم، بنو زہرہ سے کیسے بچ سکو گے؟ اب دیکھیے، یہ ان کا سیدھا پن تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب چھوڑو، معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی بے دین سابی ہو گئی ہو، تم بھی بے دین اور سابی ہو گئے ہو، کیونکہ تم سپورٹ کر رہے ہو۔ اب اس وقت انہیں یہ بتانا اور اس پر اور زیادہ ان کو غصہ دلانا، یہ دراصل اس وقت حکمت کے خلاف تھا۔ تو حضرت نعیم بن عبداللہ نے کہا وہ تمام چیزیں چھوڑو، میں ایک عجیب بات بتاؤں تمہیں؟ پوچھا کیا عجیب بات ہے؟ عجیب بات یہ ہے کہ میرے بارے میں سوچو، یہ نہیں بلکہ تم اپنی بہن اور بہنوئی کے بارے میں سوچو، وہ دونوں اسلام قبول کر چکے ہیں، تم میرا سوچ کے غصہ ہو رہے ہو، اپنی بہن اور بہنوئی کے بارے میں سوچو، جو تمہاری بہن ہوتے ہوئے بھی جس دین کے تم سخت خلاف ہو، اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سننا تھا۔ وہاں سے وہ جذبات اور غصے سے تیزی کے ساتھ جس ارادے سے جا رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ڈھونڈنے کے لیے، اپنا ارادہ بدل لیا اور اپنی بہن کے گھر کی طرف موڑ لیا۔ اب سب سے اہم ترین ان کے لیے بات یہ تھی کہ یہ اس بات کی تصدیق کریں اور بہن کو کسی بھی طرح پھر دوبارہ اپنے دین میں لے آئیں، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ رب العالمین کوئی اور فیصلہ کر چکا تھا، اور وہ فیصلہ بہت ہی بہترین آنے والا تھا۔ اور ادھر حضرت عمر تلوار لے کے اپنی بہن کی طرف جا رہے تھے، آسمان بھی دیکھ رہا تھا، زمین بھی کپ کپا رہی تھی، حالات کدھر اور کس رخ پہ مڑیں گے کسی کو معلوم نہ تھا، یہاں تک کہ حضرت عمر نے اپنی بہن کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وقت ہوا چاہتا ہے سامعین و ناظرین، میں یہاں پر اپنی بات کو رکاتا ہوں، اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے آپ انتظار کیجئے۔ انشاءاللہ میں آپ کو پھر تسلسل کے ساتھ آگے لے جاؤں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ
ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے عقیدے کے یہ دروس آپ کے سامنے مسلسل جاری و ساری ہیں۔ الحمدللہ گزشتہ کے دروس میں نے خلاصہ کے ساتھ بہترین انداز وہ جو ہمارے سمجھنے کے اعتبار سے ہے، بہت عام فہم طریقے سے آپ کے سامنے عقیدہ، اس کا معنی اور عقیدے کے اندر کی آج معاشرتی ہماری خرابیاں اور سمجھنے میں ہماری غلط فہمیاں، ان تمام چیزوں کو میں نے اصطلاحی الفاظ کے استعمال کیے بغیر آپ کے سامنے خلاصہ دے دیا ہے۔ آج انشاءاللہ ایک اور ترتیب کے انداز میں، ایک اور نئی ترکیب کے ساتھ آپ کے سامنے اصطلاحات سے عقیدے کو کیسے سمجھنا ہے اور کیسے ہمیں اپنے اصلاح اور اپنے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، اس حیثیت سے یہ گفتگو اس ایپیسوڈ کے ذریعے آپ کے سامنے دینے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، اس بارے میں پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ ہر فرقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا ہے، لیکن کیسے ماننا، اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مشرکین کو جنہوں نے اللہ کو ماننے کے دعویٰ کرنے کے باوجود بھی کافر کہا، مشرک کہا، اور اسی میں اختلاف امت ہوا، اور اسی واسطے سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے، اور اس سے پہلے جتنے انبیاء کرام تھے سب اسی کو سمجھانے کے لیے آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان اصل میں کیسے لایا جائے، اور کون سے امور ہیں جو ایمان کے منافی ہیں اور کون سے امور ہیں جو شرک میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس حیثیت سے ہم نے شرک کے بھی بعض تفاصیل اور ہمارے اندر معاشرے میں جس کو ہم نے برا نہیں سمجھا یا توحید کے منافی نہیں سمجھا، لیکن شرکیہ افعال ہم کر رہے ہیں، جس کی طرف میں نے آخری ایپیسوڈ میں اشارہ دیا اور تفصیلی اعتبار سے بتایا کہ یہ عقیدہ کے پچھلے امت یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک شرک کا معاملہ جو تھا وہ بتوں سے جڑا ہوا تھا، انبیاء اور صالحین کا معاملہ نہیں تھا۔ اور آج ہم جن قبروں کے لیے پکارتے ہیں، نظر نیاز کرتے ہیں، ان کی چادریں چڑھاتے ہیں اور ان کے لیے ہم کیا ہیں، دعا کی التجا کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں نا وہ صالح لوگ ہیں، ان کے لیے کرنے سے منع نہیں ہوا ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے میں نے کئی آیات آپ کے سامنے رکھے کہ وہ بھی اس زمانے کے صالح لوگ ہی تھے، جن سے ان لوگوں نے کیا کیا، مانگا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کہا۔ اب آئیے اس کو اصطلاحی اعتبار سے سمجھ لیجئے۔ اصل میں توحید اور اس کی قسمیں، اس معاملے میں جاننا انتہائی ضروری ہے۔ التوحید معناہ افراد اللہ بالعبادہ۔ اصل توحید کیا ہے، توحید کا معنی کیا ہے، توحید کے بارے میں اہل علم نے کس طرح اصول بنائے ہیں جو قرآن و سنت سے مستنبط ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ توحید اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اس کے لیے ہی ایک ماننا، جاننا، عبادت میں صرف اسی کے لیے کرنا، کسی اور کے لیے عبادت کسی کے لیے جائز نہیں سمجھنا، یہ توحید ہے۔ اور فرمایا کہ وَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک توحید الربوبیہ، توحید ربوبیت کے اعتبار سے اللہ کو ایک ماننا، توحید الالوہیہ، توحید الوہیت کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے اللہ کو ایک ماننا، اور توحید الاسماء والصفات، اور اللہ کے نام اور صفات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا۔
یہ اصطلاحی الفاظ میں آپ کو اس واسطے دے رہا ہوں کہ تاکہ آگے چل کر کہیں بھی آپ کسی بھی معاملے میں نہ بھٹکے نہ گمراہ ہو، اور طالب علم کی حیثیت سے جس طرح بعض چیزیں اصطلاحات پر مبنی ہوتی ہیں ان کو بھی یاد کر لیں، اور ایک علم جو آپ کو آگے بھی اس سے بہترین یونیورسٹیز میں یا کہیں اور آگے پڑھنے کا موقع ملے تو وہ کتابیں سمجھنے میں بھی آپ کو آسانی ہو۔ اس اعتبار سے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ توحید یہ دراصل مخصوص اس کی تعریف یہ ہے کہ افراد اللہ بالعبادہ، عبادت میں اللہ کو ایک ماننا، ایک جاننا، اور اس کی 3 قسمیں ہیں۔ کیا کیا قسمیں ہیں؟ توحید الربوبیہ، سب سے پہلے کیسے توحید الربوبیہ کو ماننا؟ توحید اللہ بافعالہ، اس کا ایک مختصر ترین ایک جملے میں اس کی تعریف اگر کی جائے تو وہ ہے هو افراد اللہ تعالی بافعالہ، یا اس سے بھی مختصر ترین لفظ توحید اللہ بافعالہ، اللہ تبارک و تعالی کے جتنے کام بندوں کے لیے ہیں ان میں ایک جاننا۔ کس حیثیت سے؟ رب ہونے کی حیثیت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے کی حیثیت سے وہ پالنہار ہے، وہ رزق دینے والا ہے، وہ مارتا ہے، وہ جلاتا ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی ہمیں رزق دیتا ہے، اور وہی ہمارے لیے کیا ہے؟ رب ہے، اور نگہدانش اسی کے پاس ہے، نگہبانی اسی کے پاس ہے۔ ان حیثیت سے جتنے افعال یا جتنے کام ہم کو حفاظت اور رب ہونے کی حیثیت سے معلوم ہیں یا اللہ نے بتائے ہیں، ان تمام میں اللہ ہی کو ماننا، کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں ہے۔ اس کا انکار کرنا توحید ربوبیہ ہے۔ کوئی دوسرا دینے والا نہیں ہے، کوئی دوسرا بارش برسانے والا نہیں ہے، کوئی دوسرا رزق دینے والا نہیں ہے، کوئی دوسرا مارنے والا نہیں ہے، کوئی دوسرا جلانے والا نہیں ہے، کوئی دوسرا حفاظت کرنے والا نہیں ہے، کوئی دوسرا نگہدانش کرنے والا نہیں ہے، کوئی دوسرا پناہ دینے والا نہیں ہے۔ ہر کوئی جتنے افعال رب ہونے کی حیثیت سے ہے اس میں سب میں ایکتا ماننا، اس میں کسی کو شریک نہ کرنا، اور اس توحید میں زیادہ اختلاف نہیں تھا، امتوں میں زیادہ اختلاف نہیں تھا۔ اچھا، یہ دوسری بات جو میں آپ کو سمجھا چکا ہوں وہ ہے توحید الالوہیہ۔ توحید الالوہیہ کیا ہے؟ توحید اللہ بافعال العباد، بندوں کے جتنے کام اللہ کے رب ہونے کی حیثیت سے ہیں ان سب میں اس کو یکتا ماننا۔ بندوں کے جتنے کام اللہ کے لیے ہیں، سجدہ، رکوع، قومہ، نذر، نیاز، ذبح، دعا، اسی طرح ڈر، غائبانہ محبت، غائبانہ ڈر، یہ جتنے افعال ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں عبادت کی حیثیت سے، ہر وہ ایکشن جس میں عبادت سمجھتے ہیں وہ کسی اور کے لیے اس میں شریک نہ کرنا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنا، یہ توحید الالوہیہ ہے۔ توحید الالوہیہ مطلب اس کا مختصر ترین تعریف عربی میں یہ جملہ ہے، توحید اللہ بافعال العباد، بندوں کے جتنے کام ہیں ان کاموں میں اللہ کو صرف اور صرف ایکتا جاننا، اللہ ہی کے لیے کرنا، کسی اور کے لیے نہیں کرنا، یہ ہے توحید الالوہیہ۔ اس حیثیت سے اب سمجھ لیجئے جتنے کچھ افعال آپ کو معلوم ہیں، آپ جو عبادت کی حیثیت سے کرتے ہیں وہ تمام افعال صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، خواہ وہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے بحیثیت نبی کے ذریعے آپ کو بتایا کہ یہ عبادت ہے، یا وہ تمام چیزیں جو دراصل عبادت کہلائی گئی اور وہ تمام ایکشنز جو عبادت کے لیے مخصوص کیے گئے وہ تمام میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، دیکھیے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا یہ اللہ کی تعظیم اور قیام کی علامت ہے، یہ کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ اسی طرح تعظیمی سجدہ، تعظیمی ہو کوئی بھی غیر تعظیمی ہو، سجدہ
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت ہے، یہ کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ کسی کے پاس کیا ہے جھکنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں، تو کہیں بھی جائز نہیں۔ اسی طرح کسی اور سے غائبانہ ڈرنا موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی خوف کھانا، کہ یہ خوف دراصل کیا ہے، صرف اللہ سے ہی غائبانہ ڈر سکتے ہیں، اور غائبانہ محبت کرنا، جیسا کہ ہمارے ہاں عقیدہ ہے کہ فلاں کی فاتحہ نہ دیں گے تو ہمیں کیا ہے لجت ہو جائے گی، ان کی مار پڑ جائے گی۔ یہ تصور کرنا کہ فلاں دن میں نے کیا ہے عرس کے لیے پیسے نہیں دیے تھے، اسی واسطے میں دیوالا ہو گیا، میں فلاں ہو گیا، یہ جتنے غائبانہ ڈر اور محبت کی چیزیں ہیں یہ صرف اور صرف رب العالمین کے لیے خاص ہیں، اس میں کسی کو شریک نہیں۔ تو عبادت کا ہر ایکشن جو صرف رب العالمین کے لیے ہو، اس میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ یہ مخصوص طور پر مختصر ترین لفظ میں عربی کے اس عبارت میں آپ کو توحید الربوبیہ اور الوہیہ کے دونوں متن اور دونوں تعریفات میں آپ کو بتا دیا ہوں۔ اس کا خلاصہ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بہت بہترین انداز میں آپ کے سامنے رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد اب آئیے تیسری قسم، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی عمیق نالج، عمیق گہرائی کی نالج چاہیے، انشاءاللہ وہ میں دینے کی کوشش کروں گا، اور اس کو آسان طور پر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ توحید الاسماء والصفات کا معنی پہلے کیا ہے؟ اللہ کے نام اور اللہ کے صفات، ان میں اللہ کو ایک ماننا، کوئی اس نام اور اس کی صفت میں شریک نہیں ہے۔ اللہ کے جتنے نام ہیں ان تمام ناموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یکتا ماننا، اور اللہ کا ہر نام اللہ کی صفت بھی ہے یہ بھی ماننا۔ اللہ رحیم ہے تو رحیم کی صفت سے بھی وہ متصف ہے۔ اللہ سمیع ہے، اللہ سمیع ہے، سننے والا ہے، لیکن سننے والی صفت نہیں ہے اس کے پاس، جیسا کہ بعض ملحدین نے، بعض کیا ہیں ان لوگوں نے جو صفات میں تعویلات کیے ہیں، انہوں نے اسماء و صفات کے اندر بہت سے ناموں کا انکار کیا، بہت سی صفتوں کا انکار کیا۔ تو یاد رکھیے اس معاملے میں رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے سب نام کیا ہیں؟ اچھے ہی نام ہیں، پورے نام جتنے بھی ہیں وہ اچھے ہیں، اور ان ناموں سے تم انہیں پکارو۔ تو توحید الاسماء والصفات کا معنی یہ ہے کہ توحید میں یعنی ایکتا جاننا، ایکتا ماننا، کس میں؟ اللہ کے نام میں اور اللہ کے صفات میں۔ اللہ کے نام کے سلسلے میں بات یاد رکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں بتایا کہ ان للہ 99 اسما، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اور اس میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قد احصاها دخل الجنہ، جو کوئی اس کو یاد رکھا، حفظ کیا، اس پر ایمان لایا، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے، اس پر جنت لازم ہو گئی، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہی ہیں، یہ مطلب نہیں ہے 99 نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ اللہ کے کتنے نام ہیں کوئی نہیں گن سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا، اور جتنے نام ہیں ان تمام ناموں پر ویسے ہی ایمان لانا، اور جن ناموں کے ساتھ رب العالمین کے صفات ہیں اور ان صفات کے اندر رب العالمین کے ذاتی صفات آئے ہیں اور رب العالمین کے ذاتی اعتبار سے اس کے نام آئے ہیں، ان پر بھی ویسے ہی ایمان لانا جیسے رب العالمین نے فرمایا۔ دیکھیے سب سے پہلی چیز وہ صفاتی نام جو کہ صفت کے اعتبار سے ہم کو معلوم ہے۔ اللہ هو السمیع العلیم، وہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی سننے والا ہے اور ہم بھی سننے والے ہیں، تو اس معاملے میں دونوں ایک ہوں گے؟ نہیں، فرق کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی سننے والا السمیع ہے، ہم سننے والے السمیع نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری بات، ہم کو سننے کے لیے ڈسٹینس چاہیے، ہم کو سننے کے لیے کان چاہیے، کان میں سننے کی سماعت کی قوت چاہیے۔ ایک قوت ہونے کے باوجود بھی ایک مقررہ فاصلہ ہے جس سے ہم سن سکتے ہیں۔ کوئی انسان یہاں کھڑا ہوا ہے
اور کوئی 10 کلومیٹر دور کھڑا ہوا ہے اور وہ پکارتا ہے تو وہ سنائی نہیں دے گا۔ ایک مقررہ حدود ہیں، اس حدود کے اندر اگر وہ بات کرتا ہے تو وہ سن سکتا ہے، اور بات کرتا ہے حدود کے اندر بالکل پاس کھڑا ہوا ہے، کان بھی ہے اس کو لیکن سماعت نہیں ہے، بہرا ہے، آپ اس کو لاکھ چیخیں نہیں سن سکتا۔ تو یہ تمام وسائل آلات ہیں ایک انسان کے سننے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو سننے کے لیے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، کوئی فاصلہ متعین نہیں ہے، وہ کہیں سے بھی تم پکارو رب العالمین تمہاری سنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ میرے بندے اللہ کے رسول آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں کہ میں کہاں ہوں، تو تم کہو میں قریب ہوں۔ میرے بارے میں سوال ہوتا ہے، میرے بندے سوال کرتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف اعلان کیا میں سنتا ہوں، ڈائریکٹ، کسی اور کو ساتھ میں لانے کی ضرورت نہیں، کوئی پی اے کی ضرورت نہیں، کوئی وزیر کی ضرورت نہیں، کوئی مشیر کی ضرورت نہیں، کوئی بھی بیچ میں آڑے آنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے تمہاری بات کو، اور جہاں کہیں سے بھی تم پکارو رب العالمین کو یکساں ہے، خواہ دور سے پکارو، خواہ نزدیک سے پکارو، خواہ آہستہ سے پکارو، خواہ بلند آواز سے پکارو، ہر پکارنا رب العالمین کو برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے۔ ہر لینگویج میں پکارو، کوئی لینگویج مخصوص نہیں ہے، ہر وقت پکارو، ایک ہی وقت میں کروڑا آوازیں مل کے دعا شروع کر دو، اللہ ہر ایک کی الگ الگ سنے گا۔ یہ انسانی صفت نہیں ہے، کوئی جتنا بھی جانتا ہو، لیکن اگر آپ اس کو پکاریں اور اس میں کہیں کوئی بات جو وہ لینگویج نہیں جانتا، وہ باوجود سننے کے سمجھ نہیں سکتا، لیکن وہ لینگویج جانتا ہو، لیکن بیک وقت 15-20 آدمی وہی الفاظ یا کچھ اور اپنی اپنی بات رکھ رہے ہوں، تو باوجود سامنے ہونے کے وہ انسان سن نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا۔ ان سب سے ماورا کوئی حد بندی نہیں، بیک وقت سب سوال اپنا اپنا کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں سب کی سنتا بھی ہوں اور سب کو جواب بھی دیتا ہوں۔ اب اس حیثیت سے کسی اور کو سمجھ لینا یہ شرک ہے، شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی الاسماء والصفات، یہ ہوتا ہے۔ دیکھیے اب اگر کوئی بندہ یہی سمجھتا ہے کہ عبد القادر جیلانی کی خبر تو بغداد میں ہے، حالانکہ وہ صحیح ترین روایتوں کے مطابق نقلی ہے، اصلی خبر صحیح ترین روایتوں کے مطابق اس وقت کے بادشاہ نے گھر کے ساتھ اس کو مسمار کر دیا تھا، اس کے بعد لوگوں نے بنا لیا، اللہ نے اپنے بندوں کو محفوظ کر دیا ان بدعات و خرافات سے۔ بہرکیف کسی کا ایمان ہے، کوئی یہ یقین کر کے یہاں چنئی میں بیٹھ کے یا کسی مسجد میں بیٹھ کے یا کسی جگہ بیٹھ کے یہاں سے یا قادر یا فلاں میں بہت قریب ہوں، مجھے فلاں یہ ہو گیا، آپ میری کیا ہے جو کچھ التجا ہے اس کو قبول کیجئے یا اللہ تعالیٰ تک پہنچائیے، یہاں سے بیٹھ کے کہتا ہے۔ جبکہ عبد القادر جیلانی جب زندہ تھے اس وقت بھی ان کو صرف 3 لینگویج معلوم تھے، ایک فارسی تھی، ایک عربی تھی، ایک فارسی تھی، ایک عربی تھی، ایک اپنی علاقائی زبان بہت زیادہ اگر ہم کر لیں گے تو ادھر ادھر کی کوئی زبان ہے جو ان کو معلوم تھی، ورنہ تو وہ فارسی عربی جانتے تھے، اور اردو تو اس وقت اس زمانے میں ابھی اپنی پیدائش کے زمانے میں بھی نہیں تھی۔ اب کوئی یہاں بیٹھ کے اردو میں کیا ہے لمبی چوڑی کہانی گا رہا ہے، لمبا چوڑا کیا ہے ایک امید اور ایک کیا ہے نظر و نیاز اور ایک بہت بڑا کیا ہے دعا کا ان کے سامنے لیٹر رکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ شیخ میری مراد پوری کر لیجئے۔
یاد رکھیے، اب دراصل اس شخص نے یہ سمجھا کہ جیسے اللہ کو کسی لینگویج کی ضرورت نہیں، کسی فاصلے کی ضرورت نہیں، اور بیک وقت کتنے لوگ بھی اپنی اپنی بات کہیں اللہ سنتا ہے، ویسے ہی عبد القادر جیلانی بھی سنتے ہیں، تو یاد رکھو اس نے اسماء و صفات کے اندر وہی پوزیشن دی جو پوزیشن اللہ کی ہے، جو کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اب بعض لوگ بالکل بھی کہیں ایسے بالکل عقل سے کوری، عقل سے بالکل بعید دلائل لے کے آتے ہیں جس کو ہر انسان سمجھ سکتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ارے موبائل کے ذریعے آج ہزاروں فاصلے سے بات کر لیتے ہیں تو ہمارے ولی نہیں بات کریں گے کیا؟ ٹیکنالوجی اور چیز ہے، وہ سب کو معلوم ہے۔ موبائل کے ذریعے کیا ہے، یہ دراصل کسی کا معجزہ نہیں ہے، یا کسی کی اپنی فضیلت نہیں ہے، اس میں ہندو بھی بات کرتا ہے، اس میں ملحد بھی بات کرتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ دراصل وہ ایک دوسرے سے بات کرتا ہے۔ وہ فون لے لیجئے، پھر تو کیا ہے، وہ دراصل اپنی بات سنا نہیں سکتا۔ ہمیں ہر چیز جو عبادت ہے اس کے لیے کتاب و سنت کی دلیل چاہیے، اپنی عقلی گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے انسان اور گمراہ ہو جائے گا۔ تو اس حیثیت سے سننا بغیر کوئی آلات کے یہ رب کی صفت ہے، اور اس صفت میں ہم یہ سمجھ لیں کہ اسی طرح کوئی دوسرا بھی سنتا ہے تو یاد رکھیے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے السمیع ہونے میں شرک کیا۔ یہی حال ہر صفت کا ہے۔ اب صفات ذاتیہ کے اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اللہ کو ہاتھ ہے، اللہ کو آنکھ ہے، قرآن کے اندر ذکر ہوا ہے۔ یہ صفات ہیں اللہ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ذات سے منسلک ہیں کہ اللہ کو ہاتھ ہے۔ تو اب جیسے ایمان لانا ہے ویسے کیسے ایمان لانا ہے؟ جیسے رب نے بتا دیا ویسے ایمان لانا ہے۔ اللہ کو ہاتھ ہے، اللہ کو ہاتھ ہے۔ اب پتہ نہیں کوئی کہتا ہے کہ اللہ کو ہاتھ کیوں جی؟ دراصل سمجھانے کے لیے کہہ دیا ہے۔ بعض لوگ کیا محاورتاً کہتے ہیں بادشاہ کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، فلاں آدمی ہے نا بہت لمبے ہاتھ ہیں جی اس کے۔ کیا مطلب لمبے لمبے ہاتھ؟ نہیں، طاقت کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہاتھ کا معنی طاقت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کو ہاتھ کیوں جی؟ اللہ تبارک و تعالی اپنی طاقت کے لیے استعمال کیا ہے کہ اللہ کو ہاتھ ہیں، اللہ کو ہاتھ کی ضرورت نہیں، انکار نہیں کر سکتے۔ انکار، اللہ کو ہاتھ ہے، اللہ کو ہاتھ ہے، جیسے ہے ویسے ہی ایمان لانے کا حکم ہے، سمجھنے کا نہیں، ایمان لانے کا۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی کوئی مسئلہ نہیں۔ اب دیکھیے ہاتھ کا تصور آتا ہے تو کھندا ہوتا ہے تو ہاتھ لگتا ہے، لیکن کھندے کا کہیں ذکر نہیں آیا۔ اب کوئی کہتا ہے کہ اگر اللہ کو ہاتھ ہے تو اللہ کو کھندا بھی ہے، ہم کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کھندے کا اس بات نہیں ہے، اللہ کو ہاتھ ہے اس کا اس بات تو ہے، اللہ کو کھندا ہونے کا اس بات نہیں ہے۔ تو ہم یہ اس بات نہیں کر سکتے اللہ کو کھندا ہے، اللہ کو ہاتھ ہے، ہاں ہاتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ بدبخت یہودی کہتے ہیں وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، ان لوگوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بدبختوں پر لعنت ہو جو کہہ رہے ہیں۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ کے ہاتھ کا بھی اس بات ہے، اللہ کے ہاتھ کے کھلے ہونے کا بھی اس بات ہے۔ معلوم ہو گئی بات؟ اب یہ ماننا، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا ہے، سمجھنے کی دعوت نہیں، ایمان لانے کی دعوت ہے۔ اللہ کو ہاتھ ہے، اللہ کو ہاتھ ہے۔ لیکن کوئی کہتا ہے کہ اللہ کو ہاتھ اور اس میں 4 انگلیاں ایک انگوٹھا ہے، مثال دیتا ہے، تو یہ بھی جائز نہیں، مثال بھی نہیں دینا، انکار بھی نہیں کرنا۔ انکار اللہ کو ہاتھ نہیں طاقت کا نام ہے، یہ انکار، اسے کہتے ہیں اصطلاحی لفظ، جو کہ توحید اسماء و صفات کے لیے کیا کیا نہیں کرنا، اصطلاحی الفاظ اس میں تعطیل کہتے ہیں، انکار نہیں کرنا۔ اور اسی طرح کوئی یہ کہتا ہے کہ ہاتھ کا مطلب 4 انگلیاں ایک انگوٹھا میرے جیسا ہاتھ ہے، تو یہ مثال دیا، تو تمثیل بھی بیان نہیں کرنا۔
اور اسی طرح کوئی کہتا ہے کہ یہ ہاتھ نہیں بھائی، اللہ کو بڑا پاورفل ہاتھ ہے جیسے شیر کا پنجہ ہوتا ہے، تو اس نے کیا کیا؟ مشابہت اختیار کی، تشبیہ بھی دینا نہیں۔ اور کوئی کہتا ہے کہ یہ دراصل ہاتھ کی یہ صفات ہیں، ایسے ایسے ہوں گے، ہتھیلی ہے پھر اس میں 5 انگلیاں ہوں گے، کیفیت بیان کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے کیفیت بھی بیان نہیں کرنا، کیفیت بھی بیان نہیں کرنا، معنی بھی تبدیل نہیں کرنا جسے تحریف کہتے ہیں، انکار بھی نہیں کرنا جسے تعطیل کہتے ہیں، شباہت اور تشبیہ بھی نہیں دینا جیسے کہ ہم کسی اور کے ہاتھ سے مثال دیں۔ کیوں؟ اللہ نے اپنے بارے میں صاف کہہ دیا لیس کمثلہ شیء۔ سورہ شورى میں فرمایا کہ مجھ جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اللہ کو ہاتھ ہے، تو معلوم ہوا کہ ہاتھ ہے لیکن کائنات میں کسی کا اس جیسا ہاتھ نہیں ہے۔ آنکھ ہے، کائنات میں اس جیسی آنکھ کسی کی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سنتا ہے، کائنات میں اس جیسا کوئی سننے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی عطا ہے، کائنات میں اس جیسا کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی جن جن ذاتی صفات کا ذکر قرآن اور حدیث میں آ گیا ان کو ہم ویسے ہی مانیں گے، نہ اس کو انکار کریں گے، نہ تشبیہ دیں گے، نہ تمثیل دیں گے، نہ رد و بدل کریں گے، نہ اپنے معنی پہنائیں گے، نہ دراصل کسی سے مثال دیں گے۔ اسی کو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، دوسرے علماء سلف نے توحید الاسماء والصفات کی تعریف یوں کی: الایمان بما وصف اللہ بہ نفسہ او بما وصفہ بہ رسولہ من غیر تحریف ومن غیر تعطیل ومن غیر تشبیہ ولا تکییف۔ 4 چیزیں نہ کرنا ہے۔ اللہ نے اور اس کے رسول نے جیسے اللہ اور اس کے رسول کے، اللہ کے صفات اور اس کے نام جیسے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتا دیا، ہم ویسے ہی ایمان لاتے ہیں، بغیر اس کو تعطیل کیے یعنی انکار کیے، بغیر اس کو کیفیت بیان کیے، بغیر اس کی مثال بیان کیے، بغیر اس کے معنی کے رد و بدل کیے، ہم ویسے ہی ایمان لاتے ہیں۔ لیکن بات ابھی سمجھ نہیں آئی ہوگی، اس کا اور خلاصہ باقی ہے کیونکہ یہ ذرا عمیق نقطہ ہے، اور اسی میں مغالطہ، غلط فہمی ہونے سے تمام فرقے باطلہ پیدا ہوئے۔ گمراہ ہونے کا سبب ہی اسماء و صفات کو نہ سمجھنا تھا۔ اس واسطے اس کی اور تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے آئے گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔